میں دونوں قیادتوں نے سبق سیکھے، سیاسی میچورٹی کا، سیاسی بلوغت کا ثبوت دیا اور ہم آپس میں چلے. اور 2008 میں آپ نے ایک ٹرانزیشن دیکھی کہ بہت ہی امن امان کے ساتھ اور آئین اور قانون کے تحت ایک گورنمنٹ نے دوسری گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کیا، اور 13 میں یہی ہوا. مگر جب سیاسی نابالغ جن کا تجربہ نہ ہو، جو ادھر ادھر کی مانگے تانگے کے لوگ جوڑ کے پارٹی بنائیں اور وہ RTS بٹھا کے اقتدار میں آ جائیں اور دوسروں کو چور ڈاکو سمجھیں اور اپنے گھر میں چوری کی پوری فیکٹری لگی ہو، تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں. مگر سیاسی بلوغت کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں، قلعے کاٹنے پڑتے ہیں، جلا وطنیاں کاٹنی پڑتی ہیں، لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں. تو اس پروسیس سے گزر کے سیاسی بلوغت آتی ہے. یہ شخص تو ایک رات حوالات میں نہیں رہا. یہ اس کے لیے مشکل ہے چیزوں کو سمجھنا. بد دماغ بھی ہے، کھر دماغ بھی ہے، مگر بد دماغوں اور کھر دماغوں کا اختتام اچھا نہیں ہوتا. وسیم حیدر نامی جو شخص ہے، میں نے تو کبھی دیکھا نہ کبھی سنا، اور لندن دورے کے دوران بھی کبھی اس شخص کا ذکر ہی نہیں ہوا. اور عید پہ بہت سارے لوگ میاں نواز شریف صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں عید ملنے، وہ بھی تھا. اب اس کی تصویریں اسد کیسر صاحب کے ساتھ تھی، زلفی بخاری صاحب کے ساتھ تھی، اور متعدد تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ موجود ہیں. اور لیٹلی جو اس نے احتجاجی جلسوں میں یا احتجاج جو وہاں پہ لندن میں میاں صاحب کے گھر کے باہر ہوتا ہے، اس میں جو شرکت کی ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے کی ہے. مسلم لیگ نون کے جو ترجمان ہے وہ نوٹیفائڈ ہے. میں آپ کو اپنا نوٹیفیکیشن دکھا سکتا ہوں کہ جی میں ترجمان ہوں. اب یہ خود ساختہ ترجمان، اور پھر کہنا کہ جی ارشد شریف کے قتل کی اور باقی وزیر آباد حملے کی سازش میں مجھے انہوں نے بلا کے مشورہ کیا اور کہا کہ یہ کرنا ہے. تو یہ ایک بھونڈا مذاق ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اس شخص کی اگر آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھیں اور پوسٹیں دیکھیں، وہ ایک غیر سنجیدہ قسم کا کردار ہے. آپ کو ڈانس کرتا نظر آئے گا، آپ کو وہ مختلف ٹک ٹاک کرتا نظر آئے گا. سستی شہرت کے لیے بار بار جو معروف شخصیات ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیوز بناتے ہوئے نظر آئے گا. تو نہ تو مسلم لیگ نون کا ترجمان ہے، نہ مسلم لیگ نون سے اس کا تعلق ہے. یہ کہانی کیوں گھڑی گئی؟ یہ کہانی سے گھڑی گئی کہ گھڑی سے توجہ ہٹائی جا سکے. کہانی گھڑی گئی کہ گھڑی سے توجہ ہٹائی جا سکے، گھڑی کو بچایا جا. تو یہ کہانی جو گھڑی گئی ہے، اس سے گھڑی سے توجہ بھی ہٹائی جا سکے گی. گھڑی چوری ہوئی ہے اور اب وہ مختلف لوگوں کے نام لے کے آنا، جی فلاں انتہائی کم تھی. اور میں وزیر آباد موجود ہوں، وزیر آباد واقعے کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا. دیکھیں بہت افسوسناک قابل مذمت واقعہ ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے. مگر 4 دفعہ JIT تبدیل کیوں کی گئی ہے؟ اور جان کے بار بار کہ فوجی افسر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا نام لیا جائے. بھائی کیوں لیا جائے؟ یعنی آپ کو اگر اس فوجی افسر سے کوئی ذاتی اناد ہے تو اس کا نام FIR میں ڈال دیں. شہباز شریف سے ذاتی اناد ہے تو اس کا نام FIR میں ڈال دیں ان کا، اور وزیر داخلہ کا نام FIR میں ڈال دیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ویڈیو آپ صاحب نے دیکھی ہے، آپ میں مقامی طور پہ تحقیق بھی کی ہوگی. معظم گودر نامی آدمی کب گرتا ہے؟ وہ تب گرتا ہے کہ جب حملہ آور نوید ولد بشیر بھاگ رہا ہے، فرار ہو رہا ہے. اگر وہ نوید ولد بشیر کی گولی سے مرا ہوتا تو نوید ولد بشیر موقع پہ کھڑا ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھاگ رہا ہے تو وہ معظم پیچھے گرا ہے. معظم کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے تحت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گولی کا جو داخل ہونا ہے وہ اوپر سے ہے اور گولی کا اخراج نیچے سے ہے. انٹری وونڈ اوپر ہے، ایگزٹ وونڈ نیچے ہے. اب جب ہائٹ سے گولی ماری جاتی ہے تو وہ داخل اوپر سے ہوتی ہے، نکلتی نیچے سے ہے. تو یہ کیا بات ثابت کرتی ہے؟ یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ گولی اونچائی کی جگہ سے ماری گئی ہے. دوسری بات، جو خول وہاں سے ملے ہیں وہ رائفل کے بھی خول ملے ہیں. اب معظم کے پاس، نوید کے پاس 9mm پسٹل تھا. اب رائفل سے معظم کو مارا جاتا ہے تو وہ پھر کنٹینر کے اوپر سے مارا گیا. اب میں ان کے خاندانوں سے تعزیت بھی کرتا ہوں، یہ ایسا معاملہ تھا اس پہ سیاست نہیں کی جانی چاہیے تھی، مگر ایک ناحق خون ہوا ہے. مگر وہاں پہ اب خان صاحب نے بلا کے ایک لفافہ پکڑایا ہے نقد، یہاں پہ بھی وہ لوگوں کو بھیج رہے ہیں. میں جینوئن طور پہ فاتحہ کرنے جانا چاہتا تھا، مگر میں سودے بازی کا حصہ نہیں بننا چاہتا کہ کسی کے خون پہ ہم سودے بازی کریں یا کوئی بولی لگائیں، یا خان صاحب نے 9 کروڑ دیا تو میں کوئی 12 کروڑ دیں گے. یہ کام ہم نہ کرنا چاہتے، نہ ہم کریں گے کسی کی لاش کے اوپر سیاست. مگر یہ حق بنتا ہے کہ خاندان اگر یہ پرسو نہیں بھی کرنا چاہتا، بطور شہری ہمارا حق ہے کہ ایک بندے کا ناحق قتل ہوا ہے، پتا تو کریں کس نے کیا ہے، گولی کہاں سے چلی ہے. مجھے کہ جی یہ گولی سر میں لگنی چاہیے تھی.
ہم ایسی ہرگز کوئی بات نہیں کریں گے. اور میں نے بطور سیاسی ورکر ہمیں ٹالرنس کا سبق دینا چاہیے, برداشت کا, حوصلے کا. میں نے سب سے پہلے احمد چٹھا صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا مجھے دکھ, رنج اور غم ہے کہ آپ کو گولی لگی. میں آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں, نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. اللہ آپ کو صحت دے, کیونکہ ہم سیاسی میدان میں مقابلہ کرتے نظر آئے تو اچھا ہے, ہم بندوقوں گولیوں والے لوگ نہیں ہیں. تو یہ دیکھیں نا, یہ اب اس واقعے کو اتنی بڑی سیاست کی نظر کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ آپ شفافیت سے تحقیقات کراتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کا بھی افسر ہو, اس میں آئی بی کا بھی ہو, ایک جے آئی ٹی بناتے جو تمام ایجنسیوں پر مشتمل ہوتی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک واقعے کی آڑ میں اپنی سیاست چمکائے اور اداروں پر حملے کریں. افسوس اس کی مذمت کرتا ہوں. سیاست میں نہ تو ایسی جھوٹی خبروں کو, پروپیگنڈا کو فروغ ملنا چاہیے, اور نہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جی کسی کو تھپڑ پڑ گئے. اور میں جب میرے سے ایک اینکر نے پوچھا کہ جی وہ تھپڑ کی خبر بڑی آپ نے وضاحت کیا, تو میں نے کہا جی لعنت اللہ علی الکاذبین, بالکل جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت. کہ جب کچھ نہیں ملتا تو جب گھڑی کو چھپانا ہو تو تھپڑ بھی نہ چلے تو تسنیم حیدر بھی نہ چلے, تو اب مجھے ڈر ہے کہ پرویز رائی صاحب ٹی وی پہ آ کے منہ سے آگ نکال کے نہ دکھا دیں. ایک پہیے والی سائیکل نہ چاہتے, وہ ثبوت مٹانا چاہتے ہوں کہ یہ اگر نوید کو مار دیا, ثبوت مٹ گئے, تو یہ پتہ نہیں لگے گا کہ کس نے کس کو مارا, اور ایف آئی آر میں جو مرضی نام دے دیں. اب پنجاب میں ہماری حکومت نہیں ہے, پنجاب میں حکومت پرویز رائی صاحب کی ہے. سیکیورٹی دینا, سیکیورٹی کے انتظامات کرنا, انٹیلیجنس رپورٹس پہ عمل کرنا اور تمام حفاظتی اقدامات لینا ذمہ داری ان کی تھی. اب 4 لاشیں گر چکی, صدف نعیم سے لے کے تو معظم تک. ایک ہمارا راہ والی کا بیچارہ لڑکا, خوبصورت نوجوان, 19 سال عمر ہے, میں اس کے گھر گیا, 2 دفعہ گیا, اس کے والد سے ملا جا کے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور حفاظتی اقدامات کیوں نہیں لیے گئے جو لیے جانے چاہیے تھے؟ تو دیکھیں پنجاب میں جن کی حکومت ہے وہ اس بات کا جواب دیں, اور بار بار سیاست نہ کریں کہ جی فلاں پہ پرچہ ہو جائے, فلاں پہ. دیکھیں حملے ماضی میں بھی ہوئے, احسن اقبال صاحب کو گولی لگی تھی تو ان کو توفیق نہیں تھی کہ یہ اس کی مذمت کرتے, یہ کہتے تھے بہت اچھا ہوا ہے. ابر کا قتل کی ایک ایف آئی آر میں گجرات میں نام ہے, ضمنیوں کے اندر, اور وہ اس میں ملوث نظر آتا ہے. اور مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ گجرات کا ایک بااثر خاندان اس کو وہاں صلح صفائی کروا کے اس ایف آئی آر میں بے گناہ ثابت کر کے تو اس سے یہ کام کروا رہا ہے. تو یہ تسلیم حیدر پہ قتل کی ایف آئی آر ہے اور گجرات میں ہے. تو مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ یہ چودھری پرویز رائی صاحب نے سازشی تحفہ دیا ہے عمران خان صاحب کو, جنہوں نے ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا. تو یہ ہوتا ہے, آپ کسی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے ہیں, پھر اسے آگے بھیج جاتے ہیں. اور مونس رائی کو 3.5 سال وزیر نہیں بننے دیا, کہتے تھے یہ کرپٹ ہے, اور عمران خان گالیاں دیتے رہے ہیں مونس رائی صاحب کو. اب مونس رائی صاحب ان کی محبت میں گرفتار ہیں, تو یہ اس کا تو کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا. مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں 4-5 مہینے ہماری حکومت رہی ہے, 4-5 ماہ ان کو ہو گئے ہیں, تو شاید اب اگلی ہماری 4-5 ماہ کی باری انشاءاللہ میاں صاحب, اور ان کی واپسی انشاءاللہ اٹل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے ایک ایک کر کے وہ اپنی موت آپ مرے ہیں وہ کیسز, تو مجھے ان کی واپسی بہت جلد نظر آتی ہے. اور میری خواہش ہے اور اللہ کرے کہ وہ اس سال کے اختتام سے پہلے واپس آئے. تو حلف بھی دیا, تقریب حلف برداری میں موجود تھے, ہمارے کئی وزراء کو انہوں نے حلف دیا ہے, اور بہت سارے معاملات پہ ان کے ساتھ تعاون ہمارا چلتا ہے, اور وہ مہربانی کرتے ہیں, اکثر کرتے ہیں. تو ڈار صاحب وزیر خزانہ ہے اور پاکستان کی وزیر خزانہ ہے, اور میرے صدر پاکستان کو ہیں, وہ بھی پاکستان کے صدر ہیں, تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کار سرکار چلانے کے لیے اگر ہمارے صدر کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں تو یہ اس ملک کے لیے بہت بہتر ہے. اچھا صاحب, وہ تقرر آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اور اپنے مقررہ وقت پہ ہوگا, اس میں کوئی ابہام کسی کو نہیں ہے. اس گیا ہے اور جو فرح گوگی دبئی گئی ہے پرائیویٹ جیٹ پہ, وہ لوگ بھول جائیں گے تو لوگ بھولنے والے نہیں ہیں. یہ توجہ ہٹانے کی مضموم کوشش ہے, یہ کامیاب نہیں ہوگی, اور تسلیم حیدر کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے. مگر میں حیران ہوں کہ ایک نجی چینل نے اس کو ترجمان مان کر تسلیم کر کے وہ خبر چلا دی کہ یہ ترجمان ہے, اور اس نے کہا کہ یہ قتل کی سازش ہوئی ہے. یہ میرا خیال ہے ایک جھوٹ کا پرندہ اور بھونڈے مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ غیر سنجیدہ ایک آدمی ہے جس کو شاید ترجمان کے سپیلنگ بھی نہ آتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں. بہرحال وہ تحریک انصاف کی اپنی سیاست ہے, جھوٹے بیانیے کی, پروپیگنڈا کی. لاکھوں نوجوانوں کے ذہن انہوں نے زہر آلود کیے,
ان کو ایک جھوٹا بیانیہ جو ہے پڑھایا گیا ہے کہ باقی سب چور ہیں اور ایک پارسا ہے جس نے 35 کروڑ کی گھڑی بیچ دی، مگر وہ آج بھی ان کی نظروں میں پارسا ہے. اور کئی گھڑیاں جو ڈکلیئر نہیں ہیں، اربوں روپے کے تحفے جن پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو بنی گالا میں تھا، جس کے تحت بشرا مانیکا صاحبہ، فرح گوگی یہ بیٹھ کے شام کو باقاعدہ ریٹ طے کرتے تھے چیزوں کا. اب اسے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے اور یہ ناکام ہوگی انشاءاللہ. جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے، دیکھیے پچھلی دفعہ گرین بیلٹیں جلائی گئی، میٹرو اسٹیشن کو آگ لگائی گئی، انتشار پھیلایا گیا، بد امنی کو فروغ دیا گیا. یہ اجازت ہرگز دی جائے گی کہ سرکاری ابلاغ کو نقصان پہنچایا جائے اور جو کاروباری زندگی ہے اس کو مفلوج کیا جائے. تو ہم پورے طرح نپٹیں گے. ایک کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، ایک سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. پچھلی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہوا ہے. ہم غلطی سے اسلام آباد میں آ گئے. آپ آئے تو غلطی سے تھے، مگر پیچھے لوگوں کی تعداد میں کمی دیکھ کے آپ وہیں سے الٹے پیر واپس آ گئے. اور جو کورٹ اجازت جس حد تک دے گی، انتظامیہ دے گی، اس حد تک آنے کی اجازت ہوگی. اور یہ وہ خان صاحب دیکھیں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ماضی میں خان صاحب نے بڑے بڑے شوز کیے. ایز اے پولیٹیکل ورکر اس بات کو ماننا چاہیے کہ خان نے بڑے جلسے بھی کیے، مگر ابھی جو ماضی کے بادشاہ کے طور پہ جانے جاتے تھے اور آج ان کو بھی یاد کرنا ضروری ہے کہ جتنی ترقی انہوں نے یہاں کرائی ہے. دیکھیں ہمیشہ ہمارے دور میں ترقی ہوئی ہے، اور یہ تختیاں اگر لگنی تھی تو یہ پچھلے 4.5 سال سو رہے تھے. اپنے دور میں کیوں نہیں فنڈ کا اجرا کرتے یا کام کرتے؟ اپنے دور میں یاد نہیں آتا، اب کچھ جھٹکا ملا ہے تو اب یاد آیا کہ اپنے فنڈ جو ہیں وہ لگانے ہیں. تو یہ مسلم لیگ نون کے دور میں یہ فنڈ آئے تھے. سیاسی ورکر میرا تو یہ خیال ہے کہ انتباہ کی ضرورت نہیں ہے. صدر پاکستان کا جو عینی کردار ہے وہ ادا کریں گے، وہ ان کو کرنا بھی چاہیے. جو بھی معاملات ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خصوصی طور پہ وزیر آباد نے ہمیشہ ووٹوں سے بھی نوازا ہے، مسلم لیگ کا گارڈ رہا ہے. وزیر آباد کا حق ادا کریں گے. ضلع بننے پر بھی یہ بڑا ضروری تھا کہ اس کو ضلع بنایا جاتا. کچھ مخالفت اس ضلع کی ہو رہی ہے. میں بطور سیاسی مخالف یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کا یہ ایک اچھا قدم ہے کہ اس کو ضلع بنایا اس لیے ہے کہ گجرات کو ڈویژن بنانا تھا اور ساتھ کے علاقوں کو جوڑنا تھا. چلیں حب علی میں نہیں بنایا، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور یہ ضلع انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. اور ضلع بننے سے اس کا ترقیاتی شیئر بھی بڑھے گا، ادھر ترقی بھی زیادہ ہوگی. اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ جب آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ ضلع کو جو اس کا حق بنتا ہے وہ ادا کیا جائے. بہت شکریہ.